اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے کلاس 9 کے لیے، ٹاپک ہے نظم کشمیر، چک بست کی لکھی ہوئی نظم، اس کا خلاصہ اور اس کے سوالوں کے جوابات۔ پہلے میں آپ کو خلاصہ پڑھاؤں گی۔ نظم کشمیر جو ہے یہ چک بست نے لکھی ہے۔ چک بست کا آبائی وطن کشمیر تھا، انہیں کشمیر سے زبردست محبت تھی۔ آبائی وطن مطلب ہے کہ یہ یہاں ہی کا رہنے والا تھا، کشمیر کا رہنے والا تھا، انہیں کشمیر سے زبردست محبت تھی، اس لیے انہوں نے کشمیر کی تعریفیں کی ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں، پھولوں، دریاؤں اور باغوں کی خوب تعریفیں کرتے ہوئے انہیں گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ کشمیر میں عالم اور دانا لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہی بزرگوں کا خون چک بست کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ چک بست کے اجداد بہت عرصہ پہلے کشمیر سے چلے گئے تھے۔ آبا و اجداد، باپ دادا، ان کو آبا اجداد کہتے ہیں، بہت عرصہ پہلے کشمیر سے چلے گئے تھے، مگر چک بست نے کشمیر کو فراموش نہیں کیا، چک بست کشمیر کو بھول نہیں پائے۔ یہ اس کا خلاصہ۔ اب اس کے سوالات۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں کشمیر کی صبح کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ کشمیر کی صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ چک بست نے اس طرح اس نظم میں کشمیر کی صبح کا منظر پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کشمیر کی صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے، پہاڑوں پر پھول خوشبو بکھیر دیتے ہیں، پرندے جھاڑیوں میں چھپ کر چہچہاتے ہیں، جب پھول باغوں میں ہلکی ہلکی ہوا سے لہراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پریاں ناچ رہی ہیں۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ اب دوسرا سوال ہے، شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کو کشمیر کی یاد آتی ہے، جو اس کا آبائی وطن ہے اور جس کو اس نے جنت کا باغ کہا ہے۔ یہ ہے دوسرے سوال کا جواب۔ اب تیسرا سوال ہے، کشمیر کی خاک سے کون کون سے عالم و دانا اٹھے ہیں؟ استاد سے پوچھ کر ایسے 5 نام لکھیے۔ کشمیر کی خاک سے معنی ہے کشمیر کی مٹی سے کون کون سے عالم اور دانا، کیونکہ کشمیر کو کشمیری میں پرور کہتے ہیں۔ عالم و دانا یہاں کے عالم اور یہاں کے دانشور لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام ہمیں بتانے ہیں۔ شیخ نور الدین ولی، شیخ یعقوب صرفی، حضرت شیخ حمزہ مخدوم، ملا طاہر غنی اور حکیم سیاح جیسے عالم اور دانا پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہیں ان سوالوں کے جواب۔ اب اس کا آخری سوال ہے، درجہ ذیل اشعار کو نثر میں لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے۔ وہ تارے کوثر لبے چشم کوثر، وہ سرد ہوا اور کرم ابر گہربار، وہ میوہ خوش رنگ، وہ سرسبز چمن زار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ یہ بند، اس بند کی تشریح میں نے آپ کو پڑھائی ہے، آپ خود دیکھیے پہلے اس ویڈیو میں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی۔ 5واں سوال اس کا، نظم کشمیر کا خلاصہ لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا ہے۔ باقی وسلام۔